محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق گردان ماضی مطلق معروف سے ہے۔ ماضی مطلق معروف کی گردان۔ اس سے پچھلے سبق میں فعل ماضی کی 6 قسمیں اور ماضی مطلق کی تعریف، ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، اور ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا۔ ماضی مطلق کی گردان رہ گئی تھی تو وہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو گردان ماضی مطلق معروف، ماضی مطلق معروف کی گردان۔ یہ گردان کا لغوی اصلی معنی ہے الٹ پلٹ۔ گردان کا لغوی اصلی معنی ہے الٹ پلٹ۔ اس کتاب کے سب سے پہلے سبق میں معنی کی 2 قسمیں بتائی گئی تھیں کہ معنی 2 طرح کا ہوتا ہے، اصلی لغوی اور اصطلاحی یا جعلی۔ تو اس کا گردان کا لغوی اصلی معنی ہے الٹ پلٹ، گھماؤ پھیر گھماؤ، گردش۔ اور اس کا اصطلاحی معنی جو پڑھنے پڑھانے والوں نے بنا لیا ہے، اصطلاحی معنی ہے اس کا ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا۔ ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا تاکہ نئے نئے معنی پیدا ہوں۔ ایک صیغے کو، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف پھیرنا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدلنا تاکہ نیا نیا معنی پیدا ہو۔ تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف پھیرنا، گردان کا معنی الٹ پھیر ہے، تو پھیرنا اصطلاحی معنی میں بھی باقی رکھیں۔ تو ایک لفظ کو، ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا تاکہ نیا نیا معنی حاصل ہو، پیدا ہو۔ یہی یاد کریں، ایک لفظ کو، ایک صیغے کو، صیغہ بولیں، صیغہ زیادہ بولا جاتا، ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا تاکہ نیا نیا معنی پیدا ہو۔ جیسے نیچے پرورد ہے، پرورد، تو یہ ایک صیغہ ہوا، ایک لفظ ہے۔ یہ اس پرورد کو ہم نے، اس کا معنی ہے اس نے پالا۔ پرورد یہ ایک صیغہ ہوا، ایک لفظ ہوا، یہ اس کا معنی ہے اس نے پالا، اس نے پالا۔ اب اس پرورد کو دوسرے لفظ یعنی پروردند کی طرف پھیر دیا۔ پرورد لفظ کو، صیغہ کو پروردند صیغہ کی طرف پھیرا، تو اب اس کا ایک نیا معنی پیدا ہو گیا۔ پہلے پرورد کا معنی تھا اس نے پالا، اب پروردند کا معنی ہو گیا انہوں نے پالا۔ ایسے ہی پروردند صیغہ کو ہم نے پروردی صیغہ کی طرف پھیرا،
تو اب اور نیا معنی پیدا ہوا، اب ہو گیا تو نے پالا، پہلے تھا انہوں نے پالا۔ ایسے ہی پروردی کو پروردید تو معنی پیدا ہو گیا تم نے پالا، پروردید کو پروردم تو معنی ہو گیا میں نے پالا، پروردم کو پروردیم تو معنی ہو گیا ہم نے پالا۔ تو ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا تاکہ نیا نیا معنی پیدا ہو، حاصل ہو، یہ گردان ہے اصطلاحی۔ تو گردان ماضی مطلق معروف، ماضی کی تعریف بھی آ چکی ہے، مطلق کی بھی، ماضی مطلق کی اور معروف کی بھی۔ پرورد اس نے پالا، صیغہ واحد غائب، گردان اسی طرح یاد کریں، پرورد اس نے پالا، صیغہ واحد غائب، پروردند انہوں نے پالا، صیغہ جمع غائب، پروردی تو نے پالا، صیغہ واحد حاضر، پروردید تم نے پالا، صیغہ جمع حاضر، پروردم میں نے پالا، صیغہ واحد متکلم، پروردیم ہم نے پالا، صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ گردان ہوئی ہماری۔ اس گردان کو ترجمے اور صیغے کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے، اور اتنا یاد کرنا ہے کہ یہ زبان پر رٹ جائے، ذہن کہیں بھی ہو، ذہن چاہیں گردان میں حاضر ہو یا نہ ہو لیکن زبان غلطی نہ کرے، ایسی رٹ جائے کہ ذہن چاہیں اس گردان میں حاضر ہو یا نہ ہو، زبان کہتی چلی جائے، زبان کہتی چلی جائے۔ جیسے ہمارے سورہ فاتحہ زبان پر اس طرح رٹ گئی ہے کہ ہمارا ذہن سورہ فاتحہ میں حاضر ہو یا نہ ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور خیالات ادھر ادھر ہیں، یہ خیال ہی نہیں کہ نماز میں ہیں، اور ایسا نماز میں تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ خیال رکتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، خیال ادھر ادھر ہے لیکن زبان کبھی غلطی سورہ فاتحہ میں کرتی ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اس گردان میں یہ گردان زبان پر اس طرح رٹ جانی چاہیے کہ ذہن چاہے جہاں ہو لیکن زبان غلطی نہ کرے۔ یہ گردان کم سے کم 2 سانسوں میں پوری ہو جانی چاہیے، اور کوشش کریں کہ ایک سانس میں ہی پوری ہو جائے، اتنی رٹ جائے کہ ایک سانس میں مکمل کر دیں گردان، ورنہ تو کم سے کم 2 سانس میں تو مکمل ہو ہی جانی چاہیے۔ جیسے پرورد اس نے پالا، صیغہ واحد غائب، پروردن انہوں نے پالا، صیغہ جمع غائب، پروردی تو نے پالا، صیغہ واحد حاضر، پروردید تم نے پالا، صیغہ واحد جمع حاضر، پروردم میں نے پالا، صیغہ واحد متکلم، پروردیم ہم نے پالا، صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ ہے، اور کم سے کم 2 سانسوں میں پرورد اس نے پالا، صیغہ واحد غائب، پروردن انہوں نے پالا، صیغہ جمع غائب، پروردی تو نے پالا، صیغہ واحد حاضر، پروردید تم نے پالا، صیغہ جمع حاضر، پروردم میں نے پالا، صیغہ واحد متکلم، پروردیم ہم نے پالا، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ہے، تو کم سے کم ایک سانس میں یاد کرنے کی کوشش کریں، ایک سانس میں یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ایک میں نہ ہو پائے تو کم سے کم 2 سانس میں تو ہونی ہی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ایک لفظ کہہ کے سانس توڑنا پڑے، سوچنا پڑے کہ پرورد اس نے پالا، صیغہ واحد غائب، اس طریقے سے پروردند انہوں نے پالا، صیغہ واحد حاضر نہ جمع حاضر، اس طریقے سے کہ کبھی کچھ زبان سے نکل گیا، کبھی کچھ زبان سے نکل گیا، ایسا نہ ہو، بلکہ 2 سانسوں میں تو یہ پوری گردان ہو ہی جانی چاہیے۔ سوالات، سوالات یہ سوال کی جمع ہے، سوالات مانے بہت سارے سوال۔ سوال نمبر 1، ماضی مطلق کی تعریف کرو، ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ ماضی مطلق کی تعریف کون سی ہے؟ تو ماضی مطلق کی تعریف
یہ ماضی مطلق کی تعریف ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے، یعنی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ یہ ماضی مطلق کی تعریف ہو گئی۔ اور ماضی مطلق کی تعریف، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ سوال نمبر 2، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ تو قاعدہ وہی ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پروردید کا ترجمہ کرو۔ اب جب گردان پکی یاد ہو جائے گی تو پروردید کا ترجمہ کرنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے۔ پروردید تم نے پالا۔ سوال نمبر 4، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ یہ علامتوں سے متعلق سوال ہو گیا، صیغے کی جو علامتیں تھیں، تو گفت سے جمع متکلم کا صیغہ، تو صیغوں کی علامتوں میں جمع متکلم کی علامت یا میم ہے، تو گفت میں یا میم جوڑ دیں تو صیغہ جمع متکلم بن جائے گا، تو ہو جائے گا گفتیم۔ گفتیم یہ صیغہ جمع متکلم ہو گیا۔ سوال نمبر 5، خردی کیا صیغہ ہے؟ خردی کیا صیغہ ہے؟ صیغوں کی علامتیں یاد ہیں تو یا علامت جو ہے واحد حاضر کی ہے، واحد حاضر کی، تو خردی میں یا ہے، یا واحد حاضر کی علامت ہے، تو یہ صیغہ واحد حاضر ہو گیا۔ تو خردی کیا صیغہ ہے؟ خردی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 6، جمع غائب، جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ تو جمع غائب کی پہچان نون دال، جمع غائب کی علامت بیان کرو تو جمع غائب کی علامت نون دال۔ سوال نمبر 4، پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ تو واحد متکلم کے صیغے کی علامت پرورد میں جوڑ دو تو واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ تو واحد متکلم کی علامت کیا ہے؟ میم، تو پرورد میں میم جوڑ دیں تو صیغہ واحد متکلم بن جائے گا، پروردم۔ تو پروردم واحد متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ تو جمع حاضر کی پہچان یا دال، جمع حاضر کی پہچان یا دال ہے۔ یہ سوالات ہوئے ہمارے۔ ماضی مطلق کی تعریف کرو، یہ کتاب میں لکھی ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ، یہ بھی لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہے ویسے ہی یاد کر لیں۔ اور پروردید کا ترجمہ گردان میں آ ہی گیا۔ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ یہ علامت سے متعلق ہو گیا، علامتیں یاد ہوں تو کوئی بھی صیغہ بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ صیغے کی جو علامت ہے، تو جس لفظ سے بھی صیغہ بنوانے کو کہا گیا ہے اس لفظ میں وہ علامت جوڑ دیں، بس صیغوں کی علامتیں پکی یاد ہونا چاہیے۔ تو گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ تو گفتیم ہو جائے گا۔ خردی کیا صیغہ ہے؟ خردی کیا صیغہ ہے؟ تو اس میں بھی علامت پکی یاد ہونی چاہیے۔ تو واحد حاضر کی علامت یا ہے، یہ اس میں لگی ہے، تو یہ
واحد حاضر کا صیغہ ہو گیا، جمع غائب کی علامت بیان کرو تو نون دال، پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا تو صیغے کی وہی پہچان جوڑ دی جائے، اس میں علامت میم ہے تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہو جائے گا پروردم، جمع حاضر کی پہچان یا دال۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا ماضی مطلق معروف کی گردان ترجمے اور صیغے کے ساتھ، اور یہ سوالات اور گردان کا معنی، لغوی اصلی معنی اور اصطلاحی معنی، اور یہ گردان اس کی فارسی میں ترجمے اور صیغے کے ساتھ، اور یہ سب سوالات۔ آج ہمارا سبق اس کتاب تسہیل المصادر میں گفتن شنیدن نوشتن سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے گردان کا لغوی اور اصطلاحی معنی، ماضی مطلق معروف کی گردان ترجمہ صیغہ کے ساتھ اور سوالات حل کیے تھے۔ آج ہمارا سبق کچھ مصادر ہیں، گفتن شنیدن نوشتن، تو ان کے مصدروں کے معنی پکے یاد کرنے ہیں۔ ان مصدروں کے معنی پکے یاد کرنے ہیں۔ پہلا کام اس میں یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان ترجمے اور صیغے کے ساتھ کرنی ہے۔ پہلا کام مصدروں کے معنی پکے یاد ہونے ہیں، دوسرا کام ان تمام مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان ہونی ہے۔ تو میں پہلے پڑھ کے ان کے ترجمے کرتا ہوں مصدروں کے، پھر اس کے بعد ان سبھی مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان کروں گا ترجمے اور صیغے کے ساتھ۔ گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، نوشتن ہے یہ نوشتن، نون پر زبر واو پر زیر، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خواندن پڑھنا، خواندن میں واو معدولہ ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا۔ پڑھنے میں بہت معمولی سی اس کی بو آئے گی، خواندن پڑھنا، خوردن، خوردن کا واو تو بو بھی نہیں آئے گی، خوردن میں جو واو ہے اس میں تو بو تک نہیں آئے گی۔ خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ تو گفتن کہنا، شنیدن سننا، نوشتن لکھنا، خواندن پڑھنا، خوردن کھانا، نوشیدن پینا۔ ان کے معنی گفتن کہنا پکے یاد ہوں، شنیدن سننا، نوشتن، اور اردو کی طرف سے بھی یاد ہوں، اردو کی طرف سے یعنی کہنا گفتن، سننا شنیدن، لکھنا نوشتن، پڑھنا خواندن، کھانا خوردن، پینا نوشیدن۔ مدرسین حضرات ان مصدروں کے معنی دونوں جانب سے سنیں، گفتن شنیدن فارسی بول کر اس کا ترجمہ بھی کروائیں
اور اردو بول کر اس کی فارسی بھی پوچھیں کہ کہنا کا مصدر کیا ہے، سننا کا مصدر کیا ہے، لکھنا کا مصدر کیا ہے فارسی میں، تو اس سے دونوں جانب سے معنی کہیں اردو میں ضرورت پڑ گئی، اردو کا کوئی جملہ ہے اس کو فارسی میں بنانا ہے تو ایک دم سے ذہن پہنچ جائے گا، اور فارسی کی جانب سے رٹا ہوا ہوگا تب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا کہ ذہن میں ہی نہ آئے۔ تو اردو کی جانب سے بھی پوچھیں۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ نوشتن ہے یا خواندن ہے یا خوردن ہے تو اس کی زبان پر یہ لفظ رٹا ہے یا نہیں رٹا ہے، اس کی حرکات صاف ظاہر ہوئی ہیں نہ ہوئی ہیں، اس نے کوئی حرکت تو غلط نہیں کر لی ہے، تو جب ادھر سے اردو کی طرف سے پوچھیں گے تو وہ مصدر کو فارسی میں جب بولے گا تو اس نے کس حرکت کے ساتھ یاد کیا ہے، آپ کے بتائے ہوئے میں کچھ بدلاؤ تو نہیں کر لیا، یہ پتہ لگ جائے گا۔ نوشتن ہے، نوشتن کو نوشتن تو یاد نہیں کر لیا اس نے، آپ نے تو بتا دیا تھا کہ یہ نوشتن ہے، لیکن جانے کے بعد اس نے نوشتن کر لیا اس کو یا نوشتن کر لیا، تو آپ ادھر سے جب پوچھیں گے لکھنا تو یہ پتہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا یاد کیا ہے اس کو۔ اور جب آپ ادھر سے بولیں گے نوشتن تو وہ سمجھ لے گا کہ ارے میں نے یہ نوشتن یاد کر لیا تھا۔ تو بہرحال دونوں جانب سے گفتن شنیدن نوشتن فارسی کی طرف سے بھی پوچھیں، اور کہنا سننا لکھنا پڑھنا سے اردو کی طرف سے بھی پوچھیں، پھر ان کی گردانیں کروائیں گفتن ہر مصدر سے۔ تو میں گردان کر رہا ہوں گفتن سے ماضی مطلق معروف۔ اب ماضی مطلق معروف بنانے کا قاعدہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو گفتن میں نون گرائیں گے اور نون سے پہلے جو تا پر زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بنے گا گفت۔ گفت یہ ماضی مطلق ہو گیا۔ تو گفت اس نے کہا صیغہ واحد غائب، گفتند انہوں نے کہا صیغہ جمع غائب، گفتی تو نے کہا صیغہ واحد حاضر، گفتید تم نے کہا صیغہ جمع حاضر، گفتم میں نے کہا صیغہ واحد متکلم، گفتیم ہم نے کہا صیغہ جمع متکلم۔ شنیدن، شنیدن کا معنی سننا تو ہے ہی، اس سے ماضی مطلق نون ہٹائیں گے آخر سے اور دال پر جو زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو رہ جائے گا شنید۔ شنید اس نے سنا صیغہ واحد غائب، شنیدند انہوں نے سنا صیغہ جمع غائب، شنیدی تو نے سنا صیغہ واحد حاضر، شنیدید تم نے سنا صیغہ جمع حاضر، شنیدم میں نے سنا صیغہ واحد متکلم، شنیدیم ہم نے سنا صیغہ جمع متکلم۔ نوشتن، نوشتن سے ماضی مطلق معروف، تو نوشتن میں آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے تا پر جو زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بچے گا نوشت۔ تو نوشت اس نے لکھا صیغہ واحد غائب، نوشتند، نوشتند انہوں نے لکھا صیغہ جمع غائب، نوشتی تو نے لکھا صیغہ واحد حاضر، نوشتید تم نے لکھا صیغہ جمع حاضر، نوشتم میں نے لکھا صیغہ واحد متکلم، نوشتیم ہم نے لکھا صیغہ جمع متکلم۔ اب اس کے آگے خواندن، خواندن
تو خواندن میں بھی ماضی مطلق معروف بنائیں گے تو نون کو گرائیں گے اور نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو گرا دیں گے، تو بچے گا خواند، خواند۔ تو خواند اس نے پڑھا، صیغہ واحد غائب، خواندند، خواندند۔ ایک خواند میں دال تو اسی خواندن کا ہے، اس دال کے بعد نون دال صیغہ جمع غائب کی علامت بڑھانی ہے۔ خواندند، انہوں نے پڑھا، صیغہ جمع غائب۔ خواندی، تو نے پڑھا، صیغہ واحد حاضر۔ خواندید، تم نے پڑھا، صیغہ جمع حاضر۔ خواندم، میں نے پڑھا، صیغہ واحد متکلم۔ اور خواندیم، ہم نے پڑھا، صیغہ جمع متکلم۔ اب ہے خوردن، خوردن کھانا، تو خوردن میں بھی آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو گرا دیں گے تو بچے گا خرد۔ تو خرد اس نے کھایا، خرد اس نے کھایا۔ تو خرد اس نے کھایا، صیغہ واحد غائب۔ خوردند، انہوں نے کھایا، صیغہ جمع غائب۔ خوردند، خوردند، نون دال کے بعد میں بڑھانا۔ خوردند، انہوں نے کھایا، صیغہ جمع غائب۔ اور خوردی، تو نے کھایا، صیغہ واحد حاضر۔ خوردید، تم نے کھایا، صیغہ جمع حاضر۔ خوردم، میں نے کھایا، صیغہ واحد متکلم۔ اور خوردیم، ہم نے کھایا، صیغہ جمع متکلم۔ اس کے بعد نوشیدن، نوشیدن، تو نوشیدن پینا۔ نوشیدن میں بھی اس کو ماضی مطلق معروف بنائیں گے تو آخر سے نون گرائیں گے اور نون سے پہلے جو دال پر زبر ہے اس کو گرائیں گے تو بچے گا نوشید، نوشید۔ تو نوشید اس نے پیا، نوشید اس نے پیا، صیغہ واحد غائب۔ نوشیدند، نوشیدند، انہوں نے پیا، صیغہ جمع غائب۔ نوشیدی، تو نے پیا، صیغہ واحد حاضر۔ نوشیدی، تو نے پیا، صیغہ واحد حاضر۔ نوشیدید، تم نے پیا، صیغہ جمع حاضر۔ اور نوشیدم، میں نے پیا، صیغہ واحد متکلم۔ نوشیدیم، ہم نے پیا، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ان مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان ہوئی۔ مدرسین حضرات ان تمام مصدروں سے ماضی مطلق معروف کی گردان اچھی طرح یاد کرا دیں۔ جب تک طلباء کو ان سے اچھی طرح ماضی مطلق معروف کی گردان یاد نہ ہو تب تک سبق آگے نہ بڑھائیں۔ جب اس کی گردانیں خوب اچھی طرح سنا دیں تبھی سبق آگے بڑھائیں۔ اور ان مصدروں سے ماضی مطلق کی گردان کراتے وقت ہر مصدر کے بارے میں پوچھیں کہ اس سے تم نے ماضی مطلق کیسے بنایا، کیسے بنایا۔ ہر بار میں ماضی مطلق کا قاعدہ پوچھیں تاکہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ زبان پر رواں ہو جائے۔ ہر مصدر کے ساتھ جس مصدر سے بھی
ماضی مطلق معروف کی گردان کرائیں تو ضرور پوچھیں کہ اس مصدر سے تم نے یہ ماضی مطلق کیسے بنایا۔ جب بار بار پوچھا جائے گا تبھی ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ذہن میں بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔